پیارے بچوں، یہ کہانی ہے پرانے زمانے کے دو دوستوں کی۔ ان کے پاس کوئی کاروبار نہ تھا۔ دونوں کاروبار کے سلسلے میں اپنے ہمسایہ ملک گئے۔ شروع میں تو انہیں کوئی خاص روزگار نہ ملا اور وہ چھوٹے موٹے کاموں سے گزارا کرتے رہے۔ پھر انہوں نے سوچا کوئی اپنا کاروبار کیا جائے۔ انہوں نے پھر قصاب کا پیشہ اختیار کیا اور وہ گوشت فروخت کرنے لگے اور اس طرح انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ کچھ مدت کے بعد جب ان کے پاس خاصی رقم جمع ہو گئی تو انہوں نے اپنے وطن واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ساری کمائی ایک تھیلی میں ڈالی اور اپنے وطن واپسی کی راہ لی۔ راستے میں انہوں نے ایک اندھے فقیر کو صدا لگاتے دیکھا، ہائے میری قسمت! آنکھوں کی روشنی بھی گئی اور دولت بھی، کاش مجھے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ ان دونوں نے اندھے فقیر کی یہ صدا سنی تو اس سے پوچھا، بھائی تم کون ہو اور قسمت سے یوں شکوہ کیوں کر رہے ہو؟ اندھے فقیر نے آہ بھری اور کہا، کیا بتاؤں بھائیو، ایک وقت تھا میں بھی تمہاری طرح سکھی تھا، میری بھی بہت سی جائیداد تھی، میری بدقسمتی کہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور میں امیر سے فقیر ہو گیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، مگر تم یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ کاش ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے؟ تو فقیر نے کہا، کبھی میرے پاس ہزاروں روپے ہوتے تھے، اب جی چاہتا ہے اپنا نہ سہی دوسروں کا روپیہ ہی اپنے ہاتھ پر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنا جی خوش کر لوں میں۔ وہ دونوں بہت رحم دل تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے پیسوں والی تھیلی فقیر کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، لو بھائی تم اپنا دل خوش کر لو۔ اندھے فقیر نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں دوستوں نے اپنی تھیلی فقیر سے واپس مانگی۔ یہ سنتے ہی فقیر کے تیور بدل گئے۔ اس نے کہا، تھیلی؟ کون سی تھیلی؟ کس کی تھیلی؟ وہ کہنے لگا، بس اب بہت ہو گیا مذاق، ہماری تھیلی واپس کرو، ہمیں اپنے وطن واپس جانا ہے۔ فقیر نے تھیلی کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہنے لگا، کیا زمانہ آ گیا ہے، ساری عمر بھیک مانگ کر میں نے پیسہ جمع کیا اور تم میری عمر بھر کی کمائی چھیننا چاہتے ہو؟ اتنا کہہ کر فقیر چل دیا۔ ان دونوں نے فقیر سے اپنی تھیلی چھیننے کی کوشش کی تو وہ زور زور سے چلانے لگا، ارے لوگو مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، یہ مجھے لوٹ رہے ہیں۔ فقیر کی چیخ پکار سن کر لوگ دوڑے چلے آئے اور ان دونوں کو ڈاکو سمجھ کر پکڑ لیا۔ وہ بیچارے لوگوں کو یقین دلاتے رہے پیسہ ان کا ہے، فقیر نے دھوکے سے ہتھیایا ہے، مگر ان کی بات کسی نے نہ سنی۔ جب مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا تو فقیر اور ان دونوں آدمیوں کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ بہت عقل مند تھا۔ اس نے پہلے فقیر اور پھر دونوں آدمیوں کی کہانی بڑے تحمل سے سنی۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد بادشاہ نے ایک بڑی سی کڑاہی منگوائی اور حکم دیا، اس کڑاہی میں پانی ڈال کر گرم کیا جائے۔ دونوں دوست بادشاہ کا حکم سن کر ڈر گئے۔ ان کا خیال تھا بادشاہ انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر مار دے گا، اور وہ موت سے خوف زدہ ہو کر لرز گئے۔ بادشاہ کی سخت گیری اور انصاف پسندی پورے زمانے میں مشہور تھی۔ کڑاہی میں پانی ابلنے لگا۔ بادشاہ نے حکم دیا، تھیلی کھول کر سارے سکے پانی میں ڈال دو۔
بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور سارے سکے پانی میں ڈال دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کو کڑاہی سے دور ہٹ جانے کا حکم دیا۔ بادشاہ خود کڑاہی کے پاس جا کر پانی کی سطح کو غور سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ واپس اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا، روپیہ ان دونوں کے حوالے کر دیا جائے۔ بادشاہ کا فیصلہ سن کر دونوں دوست بہت خوش ہوئے۔ شاہی فیصلے کے مطابق ان کو ان کے پیسے واپس مل گئے۔ دونوں بادشاہ کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ فقیر جھوٹا تھا اور اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا۔ بادشاہ کو آدمیوں کی سچائی اور فقیر کے جھوٹ کا کیسے پتہ چلا؟ آخر قاضی نے ہمت کر کے پوچھا تو بادشاہ نے کہا، ہم نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھ کر اندازہ لگا لیا، یہ روپیہ ان دونوں نے گوشت فروخت کر کے کمایا ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر دربار میں موجود ہر شخص بادشاہ کی دانائی اور انصاف پسندی پر بہت خوش ہوا، اور وہ دونوں دوست بادشاہ سے خوش ہو کر اپنے پیسے لے کر وطن واپس چلے گئے۔